ساتھی میرا سلام قبول کیجیے۔ اور آج میں آپ کے لیے ایم اے اردو پرائیویٹ فرسٹ ایئر کا ماڈل پیپر جس کا کوڈ ہے 162 اوریجن اینڈ ڈیولپ آف اردو لینگویج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کا سوال نمبر 3 ہے یہ: ترقی پسند تحریک کی نمایاں خوبیاں بیان کیجیے اور اس کا عوام کی زندگی پر کیا اثر پڑا، تفصیل سے بیان کیجیے۔ اب جواب سنیے اس کا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے مضر اثرات نے ہمارے ملک کو جہاں معاشی، سیاسی، سماجی اعتبار سے تباہ و برباد کر دیا، وہاں دوسری طرف اس کی اچھی اثرات بھی سامنے آئی اور ادب کے جمود کو توڑنے، نیز ادب کو زندگی کا ترجمان بنانے پر زور دیا جانے لگا۔ جو ہماری آزادی کی لڑائی ہوئی تھی 1857 میں، اس کی وجہ سے اردو پر برا اثر بھی پڑا اور اچھا اثر بھی پڑا۔ اب سنیے آگے۔ ادب برائے ادب کے ساتھ ادب برائے زندگی کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اگرچہ یہ اہم کام 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہو چکا تھا، لیکن 1925 میں سید سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر دین محمد تاثر، ڈاکٹر جیوتی گھوش وغیرہ نے لندن میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد ڈالی اور ادب کو زندگی کا ترجمان بنانے پر زور دیا۔ نیز ترقی پسند تحریک کو ہندوستان کے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں تک پہنچایا۔ اردو ادب میں ناولوں کا دور۔ پریم چند کے علاوہ وہ جن ادیبوں نے اردو ناول کی روایت اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے، ان میں کرشن چند، عزیز احمد، خدیجہ مسعود، قرۃ العین حیدر، عبداللہ اور قاضی عبدالستار کے نام نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، جن کے یہاں حقیقت نگاری، زندگی کی پیچیدگیاں، ہندوستان کی اجتماعی زندگی اور زندگی کے کیونس پر جیسے جاگتے نقش و نگار ابھارے گئے ہیں اور جاگیردارانہ عہد کے زوال کی مرقع نگاری عزیز احمد کے بعد جیلانی اور واجدہ تبسم نے بڑی خوبی سے کی ہے۔ قاضی عبدالستار نے یوپی میں خاتمہ زمینداری کے بعد جو بھی تبدیلیاں آئیں ان کو پیش کیا۔ شہری زندگی اور طبقاتی تصادات سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں اور نا آسودگیوں کو احمد علی منٹو، احمد ندیم، حیات اللہ انصاری، اختر اور انوری، عصمت زیدی، اقبال متین اور جوگندر پال، رام لال، رتن سنگھ اور دوسرے افسانہ نگاروں نے نہایت خلوص کے ساتھ اپنے افسانوں کے ذریعے پیش کیا۔ ترقی پسند تحریک کے اثر سے اردو نظم کے موضوعات اور مزاج میں بھی خوشگوار تبدیلیاں آئیں۔ ترقی پسند تحریک نے زندگی کی طبقاتی بصیرت، انسان دوستی کا ایک نیا اور صحت مند تصور، ملکی آزادی کا ایک نیا عزم دیا۔ اقبال اور جوش کی کوششوں سے نظم اس کا مقبول ہو گئی کہ ہر طرف کی فکری مسائل اور سماجی تجربات کو پیش کر سکے۔ چنانچہ ترقی پسند شعراء نے نظم کو اپنے عہد کی پرآشوب زندگی اور اس کے گوناگوں مسائل کی گونج سے آشنا کیا۔ مجاز، کیفی، جذبی، سردار جعفری، مخدوم محی الدین، جان نثار، اختر علی، جواد زیدی اور ساحر لدھیانوی نے اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی زندگی، ہنگامہ آرائیوں اور ان سے پیدا ہونے والی ذہنی جذباتی فضا کو اپنا موضوع بنایا اور اس طرح نظم کو معنی و خیال کے نئے افق دکھائے۔ ترقی پسند تحریک کے ذریعے زیر اثر روایات سے انحراف کیا گیا، نظم کی صنف میں نت نئے تجربے کیے، ان کی تخلیقات میں اجتماعی فکر و احساس کا رجحان ملتا ہے، ان کی نظموں میں سماجی شعور، خطیبانہ بلند آہنگی اور حقیقت پسندی نظر آتی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز کے بعد اردو غزل میں خیال بندی، مبالغہ آرائی اور الفاظ کی شعبدہ بازی سے زیادہ حقیقت پسندی اور اصلیت پر زور دیا گیا۔ اس تحریک سے متاثر ہونے والے شاعروں نے نظم میں نئے تجربے کیے۔ انگریزی شاعری کی تقلید میں مختلف جملہ مکمل
ہوئے۔ ادیبوں کا تحریک پر اثر۔ نیاز فتح پوری کے مرتب کردہ افسانوں کے مجموعے انگارے نے اس تحریک کو جلا بخشی۔ اس افسانوی مجموعے میں سجاد ظہیر، رشید جہاں، احمد علی کے افسانے خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو سماج کے رستے ہوئے ناسور پر لکھے گئے ہیں۔ ان کی مخالفت بھی ہوئی، لیکن حق و سچائی کی فتح ضروری تھی۔ اردو کے دانشوروں، ادیبوں اور شاعروں نے سنجیدگی سے غور و فکر شروع کیا اور گزشتہ 50 سال میں تخلیقی ادب وسیع ہوتا گیا۔ فیض کی شاعری کا بڑا حصہ اس نظریے کی حمایت کرتا نظر آیا ہے۔ فیض احمد فیض، جو عشق و محبت کے شاعر تھے، وہ بھی اپنے محبوب سے کہہ اٹھے تھے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اس نظم میں فیض نے کہا ہے کہ فرسودہ محبت کے علاوہ بھی انسان کو زندگی میں بہت کچھ چاہیے۔ مجاز نے اپنی مشہور نظم میں بھی حقیقت کی عکاسی کی ہے۔ جوش، فراق، کیفی، عظمی، جاں نثار اختر، نون میم راشد، سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، مجروح سلطانپوری، نیاز حیدر، اختر الایمان اور غلام ربانی طابہ جیسے شاعراء نے اپنے نتیجے فکر سے اسی تحریک کی آبیاری کی اور اردو شاعری کو مغربی ادب کے ہم پلہ بنا کر اس کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کیا۔ ان شعراء کے ساتھ راجندر سنگھ بیدی، کرشن چند، قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، کرشن چند، رضیہ سجاد ظہیر، احمد ندیم قاسمی، وقار عظیم جیسے افسانہ نگاروں نے افسانوی ادب میں گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ کلیم الدین احمد، احتشام حسین رضوی، عبادت بریلوی، خورشید الاسلام، آل احمد سرور، مختار حسین اور وزیر آغا جیسے ناقدین بھی پیچھے نہیں رہے، جنہوں نے مارکسی طرز فکر کو تنقیدی میلانات میں فروغ دیا۔ 1947 کے خونی واقعات نے ہندوستان کی سیاست و سماجی معاشیات غرض کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ نیز 1947 کے فرقے وارانہ فسادات نے ہندوستانی شاعروں اور ادیبوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خواجہ احمد عباس، کرشن چند، عصمت چغتائی نے فرقہ وارانہ فسادات پر افسانے لکھے تو شاعروں نے بھی قومی یکجہتی، انسانی مساوات اور اتحاد کے نعرے بلند کیے۔ آج ہندوستانی ادب میں ترقی پسند تحریک پوری طرح ابھر کر سامنے آ گئی ہے، جس نے ادب کو زندگی سے قریب تر کر دیا ہے۔ اس طرح تنقید، افسانہ، ناول، شاعری، ہر میدان میں ترقی پسند تحریک نے صحت مند تبدیلیاں پیدا کر کے ادب کو صحیح معنوں میں زندگی کا ترجمان اور عکاس بنا دیا۔ ترقی پسند تحریک نے افسانے، ناول ہی نہیں، شاعری کو بھی عصری معاملات و مسائل سے متعلق ہی رکھا، بلکہ انہوں نے اپنے دور کی زندگی کو جھیلا ہے، عصری بصیرت حاصل کی ہے اور تب ان تصویروں کی تخلیق کی ہے۔ ان میں تلخ تجربوں کی سچائیاں بھی ہیں اور لطیف احساسات کی کرنیں بھی ہیں۔ انہوں نے خاص دور کے ماحول کی سماجی، اقتصادی، تہذیبی و جنسی زندگی کی ناہمواریوں اور خوبیوں اور علاقائی مسائل کو اپنی تخلیقات کے ذریعے پیش کیا۔ اگر ترقی پسند تحریک پر تنقیدی نظر ڈالی جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس تحریک کے علمبرداروں نے سوسائٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک طبقہ جاگیرداروں کا، دوسرا طبقہ غریبوں اور پسماندہ قوموں کا ہے۔ اس تحریک کے پیروں کو صرف دوسرے طبقے سے زیادہ ہمدردی تھی، ان کی زندگی کو ہی حقیقت سمجھتے تھے، ادب کے لیے انہی کے مسائل کو اہم خیال کرنے لگے تھے، جبکہ سماج کے ان نچلے طبقے کے پاس بھی اپنے مسائل، نجی الجھنیں اور نفسیاتی کوافہ تھے، لیکن آسائش اور عیش و عشرت کی زندگی کی مہیا ہونے کے باوجود بھی نرم و گداز بستروں پر نیند کا نہ آنا بھی ادب کے لیے موضوع بن سکتا ہے۔ جس طرح زندگی اور سماج ایک اکائی ہے،
ادب بھی اکائی ہے جس کو خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس تحریک کے ماننے والوں کا رجحان زندگی کے ٹھوس حقائق اور تعدیت کی جانب نظر آتا ہے۔ انسان کے روحانی اور نفسیاتی الجھنیں بھی ادب کے اہم موضوعات تھے۔ انہوں نے اجتماعی نظام فکر کو توجہ دی اور فرد کی ذات کو بالکل نظر انداز کر دیا، جو بعد میں شعور کی رو سرسیلزم اور وجودی فکر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ حسن و عشق کے موضوعات کو قابل اعتنا نہیں سمجھا، جبکہ یہ موضوعات بھی زندگی کا ایک حصہ ہیں جس کو ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کی تقسیم میں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ کل ملا کر اس کا جواب یہ نکل کر آیا ہے کہ ناول یا ادب جو کہ غریبوں کی زندگی سے جوڑ کر دیکھا جاتا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو لوگ نرم و نازک لحاف اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ بھی خوش ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی بہت سی پریشانی، نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں، جس کو ادب کے ذریعے، اردو ادب کے ذریعے ناولوں میں پیش کیا گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، شمالی ہند میں اردو شاعری کی آغاز و ارتقاء پر تفصیل سے بیان کیجیے۔ شمالی ہندوستان میں ہند آرائی زبانوں کے آغاز کا سلسلہ 1500 قبل مسیح میں آریوں کے داخلہ ہند سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1500 سال پہلے جب آریہ ہندوستان میں آئی تھی، جب سے ہی ہند آرائی زبانوں کے آغاز کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آریوں کی ہندوستان میں آمد کے سب سے پہلے جس زبان کی نشوونما ہوئی اسے ویدک سنسکرت کہتے ہیں، جس کی قدیم ترین نمونے رگ وید میں ملتے ہیں۔ یہی بعد میں کلاسیکی سنسکرت کہلائی، جسے پانینی نے اپنے اشٹادھیائی کے ذریعے قواعد کے اصولوں میں جکڑ کر جامد کر دیا۔ بعد میں اس زبان نے جمود کا شکار ہو کر دم توڑ دیا۔ اس کی جگہ عوام نے ایک فطری زبان اختیار کر لی جو تلفظ کے لحاظ سے آسان اور قواعد کے لحاظ سے سادہ تھی۔ اپبھرنش زبان کی نشوونما پورے شمالی ہند میں 400 سے 1000 عیسوی ہوتی رہی۔ 1000 صدی عیسوی کے بعد اس کے ارتقاء کی رفتار اور مختلف اپبھرنش مختلف جدید ہند آرائی زبانوں کے ابھار کا زمانہ شروع ہوا۔ اردو کے ابھار کا زمانہ بھی یہی ہے، اگرچہ اس کا باقاعدہ طور پر ارتقاء 1193 کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جو مسلمانوں کی فتح دہلی کی تاریخ ہے۔ اردو کی اصل شورسینی اپبھرنش ہے جو شورسینی پراکرت سے پیدا ہوئی۔ شورسینی کے علاقے قدیم ہند آرائی دور میں مدھیہ دیش کے تھے اور جہاں سنسکرت پروان چڑھی تھی۔ شمالی ہند میں اردو زبان کا آغاز۔ یہ خیال درست نہیں کہ شمالی ہند اردو میں مسلمانوں کی وجہ سے یا ان کی آمد کے بعد پیدا ہوئی۔ اردو کی ابتدا یا اس کے آغاز کو مسلمانوں کی آمد سے منسوب کرنا گمراہ کن نظریہ ہے۔ اردو کا ابھار مسلمانوں کی دلی میں آمد سے تقریباً 200 سال قبل 1000 کے لگ بھگ شروع ہو چکا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ 1193 عیسوی کے بعد سے اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ شورسینی اپبھرنش کے چولا بدلنے کے بعد آہستہ آہستہ جس زبان کی حد و خاص نمایاں ہونے شروع ہوئے اور جو زبان پورے 200 سال تک شمالی ہند میں ابھرتی رہی، وہ اردو ہی تھی۔ اس کے باقاعدہ آغاز و ارتقاء کی تاریخ 1193 سے شروع ہوتی ہے۔ 17ویں صدی کے مکمل ہونے تک اردو اپنے لسانی ارتقاء کا ایک دور پورا کر لیتی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی سے یہ اپنے ارتقاء کے ایک دوسرے دور میں داخل ہوتی ہے۔ اردو کا بالکل ابتدائی روپ 1000 سے 1200 تک کی زبان میں دیکھا جا سکتا ہے اور یہی پوری اردو یا پیش روا ردد ہے۔ شمالی ہند میں اردو آغاز کی تاریخ۔
اردو کے باقاعدہ آغاز کی تاریخ 1193 تسلیم کی گئی ہے۔ یہی فتح دہلی کی بھی تاریخ ہے، جبکہ مسلمانوں نے پنجاب سے آ کر پہلی بار دہلی کو اپنا مستعمر بنایا۔ ان میں عربی، فارسی اور ترکی بولنے والے تھے، لیکن کثیر تعداد ان تارک وطن کی تھی جن کی مادری زبان پنجابی تھی۔ کیونکہ مسلمانوں نے پنجاب میں تقریباً 200 سال قیام کرنے کے بعد دہلی کا رخ کیا تھا۔ اس وقت دہلی اور نواح دہلی میں 4 بولیاں ہریانوی، کھڑی بولی، برج بھاشا اور میواتی رائج تھی۔ ان مقامی غیر مقامی زبانوں کے اثرات یا امتزاج سے زبان کی جو نئی شکل مارز وجود میں آئی وہ ابتدا میں ہندوی، ہندی ریختہ اور بعد میں اردو کہلائی۔ شمالی ہند میں اپنے ارتقاء کی پوری 1 صدی مکمل کر لینے کے بعد یہی زبان دکن پہنچی ہے، جہاں اورنگزیب کی وفات 1707 تک آزادانہ طور پر پھلتی پھولتی اور پروان چڑھتی رہی۔ دکن اور شمالی ہند میں 1200 تا 1700 کے دوران جس زبان کا ارتقاء ہوا اسے ہم قدیم اردو کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ 1700 یا 1200 سے 1700 کے دوران شمالی ہند میں جو لسانی و ادبی سرمایہ دستیاب ہوا ان میں صوفیائے کرام کے ملفوظات ہیں، جن کو مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا کام میں یکجا کیا۔ شیخ فریدالدین گنج شکر، شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ بہاؤالدین، شیخ عبدالقدوس گنگوہی، شیخ شرف الدین بوعلی قلندر، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری وغیرہ کے نام اردو کی ابتدائی نشوونما کے سلسلے میں ہمیشہ لیے جاتے رہیں گے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے منسوب شدہ سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب میں بھی شامل ہیں۔ امیر خسرو کی شاعری کے نمونے بھی پہیلیوں کی شکل میں ملتے ہیں۔ اردو کے نمونے تواریخ کی کتابوں اور سفرناموں میں بھی ملتے ہیں۔ گویا کتابیں فارسی زبان میں لکھی ہیں، جیسے تاریخ ہمایونی، تاریخ داؤدی، تاریخ جہانگیری، ابن بطوطہ اور البرونی کے سفرناموں میں بھی اردو الفاظ پائے جاتے ہیں۔ امیر خسرو کے بعد 17ویں صدی اوائل میں شاعری کا وجود سراغ ملتا ہے۔ وہ محمد افضل کی وکٹ کہانی ہے، جس کو پروفیسر مسعود حسین خان نے بجا طور پر شمالی ہند میں اردو کا پہلا مستند نمونہ قرار دیا ہے۔ وکٹ کہانی کو 12 ماسہ بھی کہتے ہیں۔ ایک دوسری تصنیف عاشور نامہ ہے، اس کا مصنف روشن علی ہے، جس میں کربلا سے متعلق ایک نہایت طویل رزمیہ نظم ہے۔ اس کو شمالی ہند کا قدیم ترین شہادت نامہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ 17ویں صدی کی آخری اہم تصنیف ایک مثنوی وفات نامہ بی بی فاطمہ ہے، جو اسماعیل امروہوی نے لکھی، اور ان کی مثنوی معجزہ انار بھی ہے، خالق باری ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ہے، جس کا سن تصنیف 1621 ہے۔ 17ویں صدی کے اواخر میں دکن کی مسلم سلطنت مثلاً بیجاپور، گولکنڈہ وغیرہ سلطنت مغلیہ میں ضم کر دی گئیں، اور اورنگزیب کی وفات کے بعد شمال اور جنوب میں رابطہ قائم ہو جانے کی وجہ سے آپسی میل جول کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اس طرح اردو، جو دکن میں سینکڑوں سال تک ادبی و سیلا اظہار کی خدمت انجام دے چکی تھی اور نثر و نظم کے بے بہا جواہر پاروں سے مالا مال تھی، ولی کی دلی میں آمد 1700 سے وہاں کی ادبی فضا پر نہایت خوشگوار اثر قائم ہوا۔ ان کے ہم عصر شعراء مثلاً قزلیاش خاں، امید، سلیمان خاں، سعد اللہ خاں گلشن، میر شمس الدین فخر اور بیدل وغیرہ فارسی کے شاعر تھے۔
جو اردو میں بھی شعر کہنے لگے۔ تیسرا پوائنٹ ہے شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ طور پر آغاز 18ویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے اور سب سے پہلے باقاعدہ شاعر میر جعفر زٹلی قرار پاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہم عصروں بادشاہ وقت پر تیکھے طنز کی ہے اور اردو کا سب سے بڑا اور اہم شاعر فائز دہلوی ہے۔ شمالی ہند میں اردو کی سب سے پہلی نثری تصنیف فضل علی فضل کی کربل کتھا ہے، جو 1732 سے 1733 میں لکھی گئی۔ یہ ملا حسین وائز کاشفی کا فارسی تصنیف روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے۔ اس دور کی دوسری اہم تصنیف قصہ مہر افروز دلبر ہے۔ خان آزادو کی اہم تصنیف نو عدد الفاظ ہے۔ میر محمد عطا حسین کی نو طرز مرصع 1798 میں منظر عام پر آئی۔ فورتھ پوائنٹ اس کا 18ویں صدی کے اہم شاعر۔ 18ویں صدی کے درمیان کے دور اردو کے متقدمین شعراء مثلاً شاہ مبارک آبرو، شاہ خاتم غلام مصطفیٰ خان یک رنگ، شیخ شرف الدین مضمون، محمد شاکر ناجی اور مرزا مظہر جانا کا شمار ہوتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں زبان کی صفائی اور ستھرائی اور لہجے کا نکھار 18ویں صدی کے آخر کے شعراء میر تقی، میر سودا درد، میر حسن کے یہاں جا کر پیدا ہوتا ہے۔ 18ویں صدی کے تیسرے گروہ کے شاعر ہیں۔ ان شعراء کے ہاتھوں زبان کی دکنی اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہندی کے الفاظ ٹھیٹھ، نامانوس اور قدیم متروک قرار دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ فارسی و عربی کے مناسب و موزوں سبک اور سہل الاستعمال الفاظ کام میں لائے جاتے ہیں۔ زبان میں وسعت پیدا کرنے کے لیے فارسی محاورات و ترکیبات کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح 1800 تک ایک صاف ستھری ادبی اور ٹکسالی زبان ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ قدیم اردو کے اختتام 1700 اور جدید اردو کے آغاز 1800 کے درمیان کی اس اردو کو جو پورے 18ویں صدی پر محیط ہے، درمیانی اردو قار دے کر جدید اردو کا آغاز ہم 19ویں کے آغاز سے فرض کر سکتے ہیں۔ اس طرح فورٹ ولیم کالج کی تصانیف جدید اردو کا اولین نقش تسلیم کی جا سکتی ہے۔ جنوبی ہند۔ لفظ دکن سنسکرت لفظ دکشن کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس کے معنی جنوب کے ہوتے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے دکن کا علاقہ موجودہ ریاستوں آندھرا پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک اور تمل ناڈو کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اردو زبان اگرچہ شمالی ہند میں دہلی اور نوا دہلی میں 12ویں صدی کے اواخر میں پیدا ہوئی، لیکن اس نے اپنے ارتقاء کی منزلیں شمال کے علاوہ دکن میں بھی طے کیں۔ بعض لوگ دکن میں اردو کی ابتدا علاقائی حملوں سے کرتے ہیں، لیکن بقول ڈاکٹر نصر الدین ہاشمی، علاء الدین خلجی اور ملک کافور کے فتوحات دکن سے پہلے کئی صوفیائے کرام دکن کی مختلف حصوں میں سکونت اختیار کر کے اپنے اخلاق حسنہ کے باعث ہندوستان میں عزیز ہو گئے تھے۔ ان کی تبلیغ و ہدایت جاری تھی۔ حاجی رومی، سید شاہ مومن، بابا سید مظہر، امام شاہ جلال الدین گنج رواں تبلیغی کاموں میں مصروف تھے۔ ان میں بیشتر صوفیاء کرام شمالی ہند سے تبلیغ کی غرض سے دکن آئے تھے، جو یہاں رائج مختلف زبانوں میں درس دیتے تھے۔ دکن میں 3 بڑی زبانیں تلنگی، کنڑی اور
مراٹھی بولی جاتی تھی۔ شمال سے آنے والے مسلمان اور دکن کے مقامی باشندوں کے میل جول سے سیال حالت میں پہنچنے والی زبان نے مشترکہ زبان کا روپ اختیار کرنا شروع کیا اور یہی زبان آگے چل کر دکن کہلائی۔ یہاں تک ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب بادشاہوں نے انڈیا پر حکومت کی اور قبضہ کیا اردو تبھی سے پھیلی، بلکہ بڑے بڑے صوفیاء اکرام تبلیغ کرنے کے لیے جگہ جگہ ہندوستان کے علاقوں میں پھیل گئے تھے، اور انہی سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے اور صوفیاء اکرام نے دونوں کی آپس میں کنورسیشن جو ہوئی تو ایک نئی زبان جو کہ بولنے میں آسان تھی، جس میں اردو کے الفاظ جو تھے وہ لیے گئے اور جس سے کہ اردو زبان وجود میں آ گئی۔ شمال میں خلجی کا حملہ اور اردو پر اثر۔ علاؤالدین خلجی پہلا مسلمان بادشاہ ہے جس نے دکن میں 1295 میں دیو گڑھی پر حملہ کیا۔ اس کے بعد اس کے سپہ سالار ملک کافور نے 1310 میں دکن مالوا کو فتح کر کے سلطنت دہلی میں شامل کر دیا۔ دکن میں صوفیوں کے آمد و علاقائی حملوں نے شمالی ہند اور دکن کے درمیان روابط کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں دکن میں اردو کی ابتدا ہوئی۔ اس زبان کی ترقی کے امکانات اس وقت زیادہ روشن ہو گئے جب محمد بن تغلق نے دہلی کے بجائے دیو گڑھی مطلب دولت آباد کو پائے تخت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دیو گڑھی کا نام دولت آباد رکھا۔ محمد بن تغلق نے 1327 عیسوی میں فرمان جاری کیا کہ دہلی کی ساری آبادی مئی اعمال و حکومت کے فوج و افسران اور متعلقین کے دولت آباد ہجرت کر جائیں۔ شمالی ہند کی آبادی کے دولت آباد پہنچنے کے عمل نے شمال کی تہذیب اور زبان کے اثرات کو تیز کر دیا۔ پائے تخت کی منتقلی کو ابھی 2 دہائی بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ امیران سدہ نے متحد ہو کر محمد بن تغلق کے خلاف بغاوت کر دی اور ایک امیر علاؤالدین بہمنی شاہ کو 1347 میں اپنا بادشاہ منتخب کر کے دکن میں ایک خود مختار اور آزاد بہمنی سلطنت کی بنیاد ڈال دی۔ دکن پر بہمنی سلطنت 1347 سے 1527 تک 77 سال تک قائم رہی اور کل 18 بادشاہوں نے کی۔ بہمنی سلاطین نے شمال سے الگ اپنے انفرادیت کو قائم کرنے کے لیے ایک ایسے کلچر کو فروغ دیا جو گنگا جمنی تہذیب اور ملی جلی کلچر پر مشتمل تھا۔ بہمنی دور ہی میں دکن نے شمال سے ہٹ کر اپنی تہذیب و لسانی شناخت قائم کر لی۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہوگا کہ شمال میں اب تک قدیم اردو کا کوئی نام رائج نہ ہوا تھا، مگر دکن میں وہ دکنی کے نام سے موسوم ہوئی۔ ابتدا میں اسے ہندی اور ہندوی کہا گیا، لیکن یہ جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو یہ بجائے ہندی کے دکنی کہلائی جانے لگی۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے بہمنی دور کی تصانیف۔ بہمنی دور میں تصانیف و تالیف کا کام صوفیاء کرام نے کیا۔ خواجہ بندہ نواز گیسودراز کی تصنیف معراج العاشقین کو اب تک اردو کی پہلی تصنیف تسلیم کیا جا رہا ہے۔ چکی نامہ اور مختلف بیاسوں میں بعض شعر بھی آپ کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں۔ حضرت شیخ الدین گنجی العالم کا نام ہر ادبی تاریخ میں لیا جاتا ہے۔ بہمنی دور کے اہم تصنیف فخرالدین نظامی کی مثنوی قدم راؤ ہے۔ اس دور کے صوفی شاعر شاہ میرا جی شمس العشاق کی 4 طویل نظمیں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت التحقیق اور مغز مرغوب ہیں۔ بہمنی دور کے ایک اور اہم شاعر سید شاہ اشرف بیابانی کی 3 تصانیف ہم تک پہنچی ہیں۔ نمبر 1 ہے لازم المعتدی، واحد باری اور نوسرہار۔ فخرالدین نظامی کے معاصرین میں مشتاق اور لطف کے غزلیات اور قصیدوں کو دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں شعراء اپنے عہد کے باکمال شاعر اور
استاد سخن تھے۔ فیروز کی ایک مختصر مثنوی، پرت نامہ اور چند غزلیں دستیاب ہوئی ہیں۔ محمد قلہی وجہی اور ابن نشاطی جیسے عظیم الرتبہ شاعراء فیروز کو اپنا استاد تسلیم کرتے ہیں۔ بہمنی دور کے شاعر حافظ جعفر گستاخ اور فضائی کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ اب اگلا سوال جو ہے، اردو زبان کی موجودہ صورتحال پر ایک نوٹ لکھیے یا اردو زبان کا مستقبل اور اس کے مسائل کو درپیش رکھتے ہوئے ایک مفصل مضمون لکھیے۔ یہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔